صاحب قرآن کیا مطلب؟ یعنی قرآن والے، قرآن والوں میں پوری امت کے حفاظ علماء فقہا کا نام ہے، لیکن صاحب قرآن جب کہا جائے گا مطلق تو مولویوں کی زبان میں کہتے ہیں المطلق اذا اطلق یراد بہ فرد الکامل، جب صرف نام لو اور ایک ہی بندہ ذہن میں آئے تو وہ فرد کامل ہوتا ہے۔ تو صاحب قرآن میں ایک ہی شخصیت ذہن میں، اور وہ رسالت مآب علیہ السلام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں صاحب قرآن، ان کا ہم سے تعلق کیسا ہونا چاہیے، میں ایک دو باتیں اس پر کرنے لگا ہوں۔ میرے دوستو، رب کا کرم، اللہ نے ہمیں وہ صاحب قرآن پیغمبر دیا ہے جو سب پیغمبروں کا امام ہے۔ اور امام کون ہوتا ہے؟ مجھے دیکھیں، امام جہاں ٹھہرتا ہے، نہ امام کے آگے کوئی ہوتا ہے اور نہ امام کے پیچھے، کیا نہ امام کے برابر کوئی ہوتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں آپ توجہ رکھیں۔ دیکھا، امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے، پیچھے بھی کوئی نہیں ہوتا، دسو وہ امام ہوتا ہے؟ میں جان بوجھ کے رکا کہ میں آپ کی توجہ دیکھوں۔ ابھی تو عشاء ابھی شروع ہو رہی ہے اور آپ کو نیند غلبہ آ گیا، خدا آپ کو حج پہ لے جائے، کوئی حال نہیں ہے تمہارا۔ اور اللہ کے بندے، امام وہ ہوتا ہے جس کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ امام الانبیاء ہیں، حضور کے آگے تو آگے برابر بھی کوئی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ اب میں خطیبانہ نہیں وکیلانہ طرز پہ ایک سوال کرنے لگا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم صاحب قرآن رسول اللہ کو اتنا بڑا رتبہ مانتے ہیں کہ حضور کے آگے بھی کوئی نہیں ہے، برابر بھی کوئی نہیں ہے، میرا ایک سوال حل کر دیں۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رتبہ بڑا ہے؟ بولیے بولیے، اب ایستا ایستا بولتے ہیں، سارے بولیے۔ آپ مجھ سے ناراض بیٹھے ہیں؟ اتنا لمبا جتنا ٹائم آپ نے دکان کھولیا نا، جتنا میں نے اکیلا سفر کیا، تو تھکا ہو تو مجھے ہونا چاہیے، اور میں نے پھر اس طرح اکیلا سفر کرا، میں نے صبح کلاس پڑھانی ہے۔ میں تخصص کے اسباق، تخصص پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ایکول ٹو پی ایچ ڈی ان اسلامک ایجوکیشن، یہ سبق ہوتے ہیں۔ تو یہ کلاسز کے سبق آج میں صبح پڑھا کے آیا، میں پورے تخصص کے 22 اسباق اکیلے پڑھاتا ہوں الحمدللہ۔ تو آج صبح میں نے الحمدللہ ناغہ نہیں کرنا، میں نے پڑھانا ہے۔ میرے پاس تقریباً 20 سے زائد مفتیان کرام اس سال کورس کر رہے ہیں، تو میں ذاتی طور پہ مدرس ہوں، ٹھیک ہے؟ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ میں خطیب نہیں ہوں کہ میں ٹوٹ کو میں آپ کو کہوں واہ واہ کہو۔ آپ نے اندازہ لگایا، میں نے کہیں آپ کو کہا اونچی سبحان اللہ کہو، کہیں کہا اونچا اللہ اکبر کہو، کہیں کہا نعرہ لگاؤ، میں نے نہیں کہا، میرا مزاج ہی نہیں ہے۔ آپ نعرہ لگائیں گے میں روکوں گا، میں مسئلہ سمجھانے کے لیے آپ کے دماغ میں چند باتیں ڈال رہا ہوں۔ تو بھائیو، میں نے دوبارہ بھی سفر کرنا ہے، تو تھکا ہوا تو مجھے ہونا چاہیے، میں تو نہیں تھکا تو آپ تھک گئے۔ بتائیں، حضور پاک کا رتبہ بڑا یا حضرت اسماعیل کا؟ حضرت اسماعیل کا نہیں بلکہ حضور پاک کا۔ آؤ، میرا سوال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چوتھی مرتبہ شک صدر ہوا، دل اقدس کو نکال کر جس پانی سے دھویا گیا، اس کنویں کے پانی کا کیا نام ہے؟ سارے بولیے، زمزم۔ توجہ رکھنا، توجہ کامل رہنی چاہیے ورنہ بات سلپ ہو جائے گی۔ میں نے آپ سے پوچھا حضور کے دل کو کس پانی سے دھویا گیا؟ آپ نے صحیح جواب دیا کہ آب زمزم سے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلیں۔ زمزم جنت سے نکلا ہوا چشمہ ہے، کہاں سے نکلا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں رگڑی، اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کی رگڑ پہ رب نے چشمہ جاری فرما دیا۔ آپ کی اور میری اسلامی اماں جان حضرت اماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا اپنی عبرانی زبان میں پانی کو مخاطب کر کے کہتی ہیں، زم زم، کف کف، سٹاپ، رک جا، رک گیا۔ تو یہ پانی اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں سے لگا ہوا ہے۔ حضور پاک کا رتبہ بڑا ہے، حضرت اسماعیل کا چھوٹا ہے۔ آپ نے یہی کہا۔ میں پوچھتا ہوں، اگر یہ بات ظاہر میں دیکھی جائے تو سوال اٹھتا ہے، پھر حضور کا پانی پاؤں والا اسماعیل علیہ السلام کے سینے پہ لگتا
تو समझ आता کہ रुतबा बड़ा हुजूर का है। इनके पाँव का पानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के सीने पे लगा, लेकिन यहाँ यूं नहीं है, यहाँ मामला उलट है। जिनका रुतबा हुजूर से कम इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके पाँव का पानी बड़े रुतबे वाले नबी हुजूर के दिल में लगा। क्यों? मेरा भी सवाल है। अगर रुतबा हुजूर का बड़ा है और यकीनन बड़ा है, लेकिन मेरा सवाल है हजरत इस्माइल के पाँव का पानी हुजूर के दिल पे क्यों लगा है? हक था हुजूर के पाँव का पानी होता हजरत इस्माइल के दिल पे लगता, हम कहते बड़ा रुतबा हुजूर का है। इसका जवाब याद रखें, खतीब आपको जवाब नहीं देगा, आपको वकील जवाब देगा। जो दीन में वकालत होती है ना, ये बड़ी दिल गुर्ते का काम है। उलमा समझते हैं मैं कितनी मुश्किल बात को कितने अवामी लहजे में कर रहा हूँ, इस पर दर्द दिल लगता है कि समझाया कैसे जाए। आजकल हमारे यहाँ बोलने में भी मुश्किल होती है। हमारे एक मौलवी साहब बोल रहे थे कि हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम तज़क्कुर तदब्बुर तफक्कुर से काम लेते थे। नीचे मजमा सुभान अल्लाह कह रहा था। मैंने एक बंदे 2-3 को बुलाया, मैंने कहा ये बताओ तज़क्कुर तदब्बुर तफक्कुर किसे कहते हैं? एक बंदे कह रहे थे 3 बड़े बड़े सहाबा के नाम होंगे शायद। लो जी, तो भाई वो लफ्ज़ बोलो जो आवाम ने पल्ले पड़े, कोई उनको समझ तो आए। मुझे पता है मैं कितनी अवामी लहजे में बात कर रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ को यहाँ निकाल कर। तो मेरे दोस्तों तवज्जो अब रखना, मैंने कहा इस पानी लगने के बावजूद भी रुतबा बड़ा हुजूर पाक अलैहिस्सलाम का है। कहते हैं दलील, मैंने कहा मैं दलील समझाता हूँ। तस्वीर का एक रुख न देखें, तस्वीर के दोनों रुख देखें। अगर मैं यूं सामने 6 लिख दूं तो इधर वाले कहेंगे 6 है, उधर वाले कहेंगे 9 है। जग दिखाएं मुझे, ये जग पूरा भरा हुआ है या आधा? आपने कहा आधा भरा हुआ है, मैं कहता हूं आधा खाली है। हम में गलत कौन है? बोलिए। दोनों ठीक है। तस्वीर का दोनों रुख देखे ना यार। अब मैं हंसाने के लिए, समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूँ, करीबुल अज़ान करने के लिए मिसाल दी है, वरना मिसालें और भी हैं। मैं कहता हूँ आधा जग खाली है, भाई अली रज़ा कहते हैं नहीं आधा जग उस्ताद जी भरा हुआ है। तो एक कहेगा ये तो इख्तलाफ आ गया, मौलवियों की ज़ुबान में इख्तलाफ लफ्ज़ है, ठीक है। अवाम में क्या है? दोनों ठीक है। अब इख्तलाफ लफ्ज़ी का ये तर्जुमा कि दोनों ठीक है, इस पे खून जिगर लगता है। ये दर्सगाह की ज़ुबान नहीं है, अवाम की ज़ुबान है, तवज्जो रखना। अब दोनों ठीक है, तो यहाँ ये जुमला कि हुजूर पाक का रुतबा बड़ा है और हुजूर पाक के दिल पे हजरत इस्माइल के पाँव वाला पानी, ये भी ठीक है। तो कहेंगे एक बात, दोनों ठीक कैसे हो गए? मैंने कहा वो जवाब लो। तस्वीर का एक रुख देखें तो हुजूर पाक बड़े हैं, तस्वीर का दूसरा रुख देखें तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हैं। वो कैसे? भाई अगर दर्जा देखें इल्मियत और इमामत का, तो हुजूर इमाम है, हजरत इस्माइल मुक्तदी हैं। और इमाम वो होता है जिसके आगे तो आगे बराबर भी कोई नहीं है। तो हजरत इस्माइल का दर्जा छोटा, हुजूर का बड़ा। ये तो इल्मियत है। ज़रा इब्नियत देखें, नबुव्वत को छोड़ के अबुव्वत का मसला देखें। नबुव्वत माना है अल्लाह का नबी, अबुव्वत माना है औलाद और वालिद का ताल्लुक देखें। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। दुआ मांगी, अल्लाह इस कौम में एक नबी भेज जो इन पर आयात पढ़े तेरी, और वो किसकी नस्ल से हो? अल्लाह वो इब्राहीम की नस्ल से हो। दुआ मांगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब ने 2 बेटे दिए, एक इसहाक अलैहिस्सलाम जो हज़रत सारा के बतन से, एक इस्माइल अलैहिस्सलाम जो हज़रत हाजरा के बतन से, ठीक है। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हज़ारों अम्बिया आए। 70,000 का फिगर भी इस्तेमाल है, लेकिन काबिल एतबार फिगर नहीं है, इसलिए मैं हज़ारों कह रहा हूँ। हज़ारों अम्बिया आए। और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में सिर्फ रसूलुल्लाह है। शजरा नसब ऐसे ही है ना, गालिबन मुतवस्ता में हम पढ़ाते हैं, सीरतुर रसूल के अंदर भी छोटे छोटे बच्चे को पढ़ा दिया जाए। हुज़ूर पाक का शजरा नसब हज़रत इस्माइल तक, यानी हज़रत अदनान तक, ये याद करना चाहिए, ये मुस्तहब है। अपने नबी का शजरा नसब आना चाहिए मुसलमान को। मोहम्मद
بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن غالب بن بحر بن نظر بن کنانہ بن مدرکہ بن مزار بن معد بن عدنان علیہ السلام. یہ حضرت عدنان کے آگے حضرت اسماعیل ہے 3 یا 4 واسطوں کے بعد. یہ جو 21 واسطے ہیں یہ شجرہ نسب میں. تو اس سے پتہ چلا حضرت اسماعیل جو ہیں حضور پاک علیہ السلام کے والد ہیں اور حضور پاک علیہ السلام بیٹے ہیں. اگر درجہ دیکھیں نبوت والا حضور بڑے، درجہ دیکھیں ابوت والا حضرت اسماعیل بڑے. باپ کے پاؤں کا پانی بیٹے کے سینے پہ لگ جائے تو عزت ہے، اعتراض نہیں ہے. اس کی آسان مثال اور لینا چاہیں تو بڑی آسان مثال ہے. بیٹا اور باپ دونوں مسجد آئے. بیٹا علم میں، فضل میں، تقوی میں، طہارت میں، للہیت میں، ورع میں سب سے بڑا، تازہ مفتی شیخ الحدیث عالم فاضل بن کے آیا ہے. اور باپ اس طرح نہیں ہے جیسے بیٹا ہے. تو نماز کون پڑھائے گا؟ بیٹا. عالم جو زیادہ ہے. اور جب یہ دونوں گھر جائیں پاؤں دبانے کی ضرورت آئے تو پاؤں کون دبائے گا؟ کیوں؟ بیٹا تو امام ہے، پاؤں کیوں دبائے؟ آپ کہیں گے تصویر کے دونوں رخ دیکھیں. اگر رخ دیکھیں امامت و علم والا تو بیٹا بڑا، اور رشتہ دیکھیں بیٹا اور باپ والا تو بیٹا چھوٹا باپ بڑا. تو بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں کا پانی حضور کے سینے پہ لگا تو باپ کا پانی بیٹے کے سینے پہ لگا. نو ایشو، نو پرابلم، نو ڈاؤٹ. اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بندہ اس کو ایشو بنا دے. یہ ہے صاحب قرآن کا رتبہ مقام. یہ امام الانبیاء اللہ نے ہمیں دیا.